یہ مقام کیا ہے ولایت کا؟ ذرا آئیے اس کو ولایت کا مقام دیکھیں. میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. بے شک اللہ کے ولی وہ مگر وہ جو صاحب تقوی. یعنی قرآن نے کہا کہ ولایت کے لیے تقوی لازم ہے. اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک جس کو مفسرین و محدثین نے لکھا، حضرت انس سے روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آل محمد کون ہے؟ آپ کی اولادوں میں اور کون کون ہے؟ ایک اولاد تو وہ ہے جو آپ کے خون کے رشتے سے ہے، امام حسن آپ کی اولاد میں، امام حسین آپ کی اولادوں میں ہے، یہ آل ہے آپ کی. اور یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی آل ہے؟ یہ پوچھنے کا مقصد گویا یہی ہے. آقا نے فرمایا فقال کل تقین وطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا سنو، جس نے بھی تقوی اختیار کیا وہ میری آل کے اندر داخل ہو گیا. قیامت کے دن میری آل میں اٹھایا جائے گا. اور پھر جو تقوی اختیار کرے وہ کون ہے؟ تو آقا نے پھر قرآن کی تلاوت کی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. تو گویا آقا نے بتایا کہ جتنے روئے زمین پر اولیاء اور ولی ہے سب میری آل ہے. سب میری. نسب کوئی بھی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، مگر صاحب تقوی ہوا اور ولایت کے مقام پر پہنچا، ولایت ہی اس کو آل محمد بنا دیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کی آل میں شمار ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن آل محمد بٹھایا جائے گا. اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے لکھا، حوالے بھی سن لے. اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے معجم الاوسط کے اندر، ان کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 338 ہے، حدیث نمبر ہے 3332. اس کو امام دہلمی نے بھی لکھا ہے. یہ سب محدثین کے نام ہے جو کئی سو سال پہلے کے محدث ہے. اور یہ وہ محدثین جن کو وہابی بھی مانتے ہیں، انہی کی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے وہابی پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. جی جی. امام دہلمی کی ہے مسند الفردوس، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ 418 ہے، حدیث نمبر 1692 ہے. اور امام اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 11 صفحہ 161 پہ اس حدیث کو لکھا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں اس کو حدیث کو لایا، جلد 16 صفحہ 81. اور ابن کثیر یہ بہت بڑے عالم ہے دیوبندی اور غیر مقلدوں کے، ابن کثیر ان کو یہ بڑا مانتے. تو ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر جلد 2 صفحہ 281 پہ لکھا. ایک حدیث میں آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، اور اس سے آپ ولایت کا مقام دیکھیں کہ مقام ولایت کتنا بلند و بالا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے سنن ابن ماجہ. مانیٹر پہ دکھائیے. نہیں دکھ رہی ہے؟ کہاں گیا بھائی آپریٹر؟ ادھر نہیں دکھ رہی. کچھ جگہ دکھ رہی ہے کچھ جگہ نہیں دکھ رہی ہے. اچھا ادھر سے کیچ کرنا پڑے گا. جہاں دکھانا چاہیے وہیں نہیں دکھ رہا. یہ سنن ابن ماجہ ہے. یہ وہاں بھی اصل میں حدیث پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے میں نہیں سمجھ پایا. تو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ حدیثیں کیوں نہیں دکھتی یہ مجھے نہیں پتا، یا دکھتی ہے تو چھپاتے کیوں ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. جی جی. اس لیے میں انتظام یہ کرتا ہوں کہ حدیثوں کو مانیٹر پہ ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ شبہ نہ رہے. کہ سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں آخری نمبر پر آتی ہے. اس کی جلد نمبر ہے 2، کتاب الزہد ہے، چھپی سعودیہ سے ہے کتاب، حدیث نمبر 4115. 4115 امام ابن ماجہ پر سند بیان کرتے ہیں اور سند پہنچاتے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل تک، اور کہتے ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا الا اخبرک عن ملک الجنہ. کہا لوگوں کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں بادشاہ کون ہے؟ جنت میں بادشاہ، یہ واقعہ بھی سنیے، صفحہ نمبر اس کا 42 ہے. کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا
فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا، اس میں ایک بات قابل غور ہے، وہاں بھی آپ کو روزانہ کہیں گا جب بھی ملیں گا، غوث تو اللہ ہے۔ غوث کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا مددگار۔ کہیں گے غوث عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، پیر صاحب کہیے، بڑا پیر صاحب کہیے، غوث تو اللہ، مگر تھانوی صاحب نے لفظ غوث اعظم لکھا ہے۔ جی 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 جی، تو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اشرف علی تھانوی پہ شرک کا فتویٰ لگائے، بریلیوں کی طرف بعد میں آئے۔ جی جی، بہت خوب۔ لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم، اچھا ہیڈنگ بھی دیکھو کیا لگایا، حضرت غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ، وہاں بھی غوث اعظم لکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من ربوں کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ بڑی کنجوسی سے لکھا ہے لیکن چلو لکھ تو دیا، لکھا بڑی کنجوسی سے ہے، لگتا ہے لکھتے لکھتے ہاتھ لرز رہا تھا، ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں فتویٰ نہ لگ جائے، فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ 50 کتابوں میں تو یہی لکھتے آیا ہوں کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ صاحب سے مانگو، اللہ صاحب سے مانگو، کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اب یہاں تو دھوبی کی بات آ گئی، تو لکھا بخیلی سے، لیکن وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے جو تھانوی صاحب نے تو لکھ دیا ہے مختصر ہی صحیح، مگر تفصیلی ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہے، مرید نہیں ہے غوث پاک کا، مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے حضرت سے، انگوٹھا لگانے والا آدمی، بدو آدمی، کام صرف ایک ہے، کام کیا ہے، روزانہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے گھر کے باہر سے، سرکار کے کوئی کپڑے میلے ہو، حضور کی اہلیہ جو ہے حضرت سرکار کے کپڑے دے دیتی ہے غوث پاک کے، میلے کپڑے لے جاتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، گھڑی کرتا ہے، اچھے سے گھڑی کر کے لا کے دے دیتا ہے۔ یہی معمول ہے، کبھی درس حدیث میں نہیں بیٹھا غوث پاک کے، کبھی واز کی محفل میں نہیں بیٹھا، کبھی مرید نہیں ہوا، انتقال ہو گیا، قبر میں ڈالا گیا، سب ربوں کا، تیرا رب کون؟ کہا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں جو حق کے ساتھ آئے؟ کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ تینوں سوال کے جواب یہی ہے، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی، دو ہی بندوں کی قبر میں جاتا ہوں، ایک وہابی اور ایک غیر مسلم مشرکوں کی قبر میں تو جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو جلا کے راکھ کر دیتے نا، قبر میں تو دو ہی کی جانا پڑتا ہے۔ جی 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 جی، اور جو سنی ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں من ربوں کا، تو فوراً کہتا ہے ربی اللہ۔ ماں دینوں کا، کہتا دین اسلام، اور جیسے ہی مصطفیٰ کی بات آتی ہے، ارے بات سننی تو پھر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسے بھی سننی ہم نے دیکھے، رب قدیر اگر وہاں بھی ہو تو کہتا ہے لادری لادری، ہاں 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 ہاں، کیا کہتا تھا؟ ارے بشر کہتا تھا، اپنی طرح کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا۔ فرشتے کہتے خبیر ہم فرشتے ہو کے نبی کی طرح نہیں، تو بشر ہو کے نبی کی طرح، تو ٹھکائی ہوتی تھی۔ لیکن یہ کون سا بندہ ہے؟ غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کا دھوبی، تینوں جواب میں غوث پاک کا دھوبی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں دیکھتے نہیں، اس نے عبد القادر کے لباس کے میل کو صاف کیا، میں نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم دستگیر حضرت اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میں وہابیوں پر ایک اعتراض تو کروں گا، میرا حق بنتا ہے، سنیوں پر اعتراض نہیں آئے گا، کیونکہ میں اپنے عقیدے کی تائید میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، لیکن وہابی تو ان حدیثوں کو نہیں مانتے، ان واقعات کو نہیں مانتے۔ ارے جب ان کے نزدیک رسول کو دیوار کے پیچھے کا غائب نہیں، تھانوی صاحب کو قبر کے حال کیسے معلوم ہو گئے؟ جی جی، بہت اچھا اشارہ ہے۔ تھانوی صاحب کو کیسے پتا چلا کہ فرشتوں نے کیا پوچھا؟ دھوبی نے ہر سوال کے جواب میں کہا دھوبی ہوں دھوبی ہوں، تو تھانوی صاحب کہیں گے ارے فضل الرحمان صاحب سے ہم نے روایت کیا نا، تو فضل الرحمان صاحب کو کیسے پتا چلا؟ جی جی جی، تو کہیں گے صاحب فلاں سے، اچھا فلاں کو کیسے پتا چلا؟ فلاں سے، تو یہ جتنے فلاں یہ سب قبر کے حال جانتے اور تو کہتا ہے مصطفیٰ نہیں جانتے؟ ہے تیرے عقیدے کا تضاد،
मगर हमारे नजदीक हदीस पाक क्या आई है? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरु मिनल मारिफी मिनल औलिया, कहने का लोगों औलिया से ताल्लुक रखो। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के औलिया से ताल्लुक कायम रखो, उनसे वाबस्ता रहो, उनसे ताल्लुक जोड़े रखो। फायदा क्या मिलेगा? फाइन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफाअती इंदल्लाहि यौमिल क़यामा, तुम जिस वली से करीब रहोगे कयामत के दिन वही वली अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वली बख्शवा देगा जिस वली से तुम्हें कुर्बत होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये हदीस पाक है, ये किस्से की कहानी नहीं है साहब। ये इसको इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में लाया इस हदीस को, और उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफा 81 है। जिल्द यानी वॉल्यूम को बोलते हैं, इंग्लिश में जो समझते हैं वो समझ ले, वॉल्यूम अलग अलग वॉल्यूम में होती है। जिल्द 1 है, सफा 81, हदीस नंबर इसकी 251। अब आइए जरा ये हदीस भी सुन लीजिए, ये तो मुस्लिम की हदीस है, इसका कोई किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। जी जी जी, सही मुस्लिम की हदीस का इनकार नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हर हदीस सही है। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 3 है इसकी, जो सऊदिया का नुस्खा है मेरे पास, उसका सफा नंबर 473 है, हदीस नंबर 6584 है, और यह हदीस भी हजरत अनस से रिवायत है। अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अन्ना अरबियन क़ाला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तस्सा। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में एक अरबी शख्स आया। अरबी कहते हैं देहाती साहबी को, जो ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, सीधे साधे होते हैं, देहाती होते हैं। हुजूर की बारगाह में आए एक देहाती शख्स, और अल्लाह के रसूल से पूछा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? सरकार कयामत कब आएगी? क़ाला लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदत्ता लहा। आका ने कहा कयामत के बारे में पूछने वाले, कयामत के बारे में तेरी तैयारी क्या है? कयामत के बारे में पूछ तो रहा है तो कि कयामत कब आएंगी, तुझे कयामत की बड़ी फिक्र है, मगर कुछ तैयारी है, नमाज रोजा हज ज़कात? तो उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह नमाजों में कोताहियां हैं, अमल ठीक नहीं है, कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं, अमल मेरे अच्छे नहीं। कयामत के बारे में मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं, मगर एक अमल है, और वो अमल क्या है? काला हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह से और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अमल तो बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। काला अंतम मन अहब्बत, फरमाया सुन, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ हश्र किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को घुट्टी में यही तो पिलाया जाता है, और रसूल से मोहब्बत करो, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करो, उमर फारूक से मोहब्बत करो, उस्मान गनी से करो, मौला कायनात से करो, अहले बैत से करो, सहाबा से करो, औलिया से करो, गौसे पाक, गरीब नवाज, आला हजरत, सबसे मोहब्बत करो। किसी की भी मोहब्बत रंग ले आएगी, बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मोहब्बत तो असल है। इसको इमाम बुखारी ने भी लिखा है, अबू दाऊद ने भी लिखा है, चलिए हवाले में भी नहीं दे रहा हूं, मुस्लिम ही एक हवाला काफी है। तो वो गौसे आजम का धोबी किससे मोहब्बत करता था? गौसे पाक से ना, बड़ी मोहब्बत से कपड़े धोता था। तो इसलिए तो अल्लाह ने कहा, इसने मोहब्बत से मेरे अब्दुल कादिर के कपड़े क्या धोए, इसने महल साफ किया, मैंने गुनाह साफ किया। ये जैसे जैसे अब्दुल कादिर के कपड़ों के महल साफ करता था, मैं वैसे इसके गुनाह साफ करता रहता।